اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل فصل کی بحث ہم نے شروع کی تھی، فصل کی تعریف کی تھی، اور آج ہم گفتگو کریں گے. کل ہم نے مقدمتاً آپ کو لکھوا دیا تھا کہ فصل کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو آیا کہ ما ہوا سے کیا جائے گا یا کسی اور چیز سے کیا جائے گا. اور ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہم جب فصل کے بارے میں سوال کریں گے تو بِأَيِّ شَيْءٍ سے سوال کریں گے. اب آ جائیں اس کی تطبیق عبارت کر لیتے ہیں کہ وَيَبْقَى شَيْءٌ يَنبَغِي ذِكْرُهُ. کہہ رہے ہیں ایک چیز باقی رہ جاتی ہے کہ جسے ذکر کرنا چاہیے. کیا؟ وَهُوَ أَنَّا كَيْفَ نَسْأَلُ لِيَقَعَ الْفَصْلُ وَحْدَهُ جَوَابًا. کہ ہم کیسے سوال کریں کہ تنہا فصل اس کا جواب واقع ہو. وَبِعِبَارَةٍ اوضح، اور واضح ترین عبارت میں اگر یہ بات کہی جائے تو کیا کہیں گے کہ ان الفصل وحدہ یقع فی الجواب عن ای سوال. کہ اکیلی فصل جواب میں واقع ہو، کس سوال کے جواب میں واقع ہوگی، یعنی کس سوال کے جواب میں اکیلی فصل جواب میں دی جائے. نقول، آئیے یہاں سے اب بات کو ہم شروع کرتے ہیں. نقولو، ہم کہیں گے یقع الفصل جوابا عما اذا سألنا عن خصوصیت الماہیت التي بها تمتاز عن اغیارها. کہ فصل جواب بنے گی جب ہم ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں سوال کریں گے. فصل جواب بنے گی جب ہم ماہیت کی خصوصیت کے بارے میں سوال کریں گے. التی بها تمتاز عن اغیارها. التی بها سے مراد ہے یعنی تلک الخصوصیہ، تلک الخصوصیہ یعنی جن خصوصیت کی وجہ سے تمتاز عن اغیارها، باقی سے کیا ہوتی ہے؟ ممتاز ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو یقع الفصل جوابا عما اذا سألنا عن خصوصیت الماہیہ، یہاں نوٹ لگا دیں ماہیت کے پاس. خصوصیت کا قید بتاتا ہے خصوصیت کی قید بتاتی ہے کہ وہ ذاتی ہے. اس لیے کہ فصل ذاتیات میں سے ہے. بعد ان نعرف تمام الحقیقت المشترکۃ بینہا و بین اغیارہا. اس کے بعد کہ جب ہم نے جان لیا مکمل حقیقت جو مشترک ہو اس میں اور دوسروں کے درمیان. یعنی حیوان کیا تھا مولانا؟ حیوان جنس ہے کہ جس میں انسان، قرد و فرس کیا ہیں؟ مشترک ہیں، ہے نا. بعد ان نعرف، اس کے بعد کہ ہم جانتے ہیں ان تمام الحقیقت المشترکہ، مشترک پوری حقیقت، یعنی کون ہے وہ؟ جنس ہے. جنس ایک ایسی حقیقت ہے جو مشترک ہے دوسروں کے ساتھ. بینہا یعنی بین الانسان و بین اغیارہا، اور انسان کے علاوہ. فَإِذَا اس کے جواب میں کیا کہیں گے بھائی؟ یہ سوال کیا، ارے آگے آئے گا، ابھی آگے آئے گی، مقدمہ چل رہا ہے.
صحیح ہے کہ جب ہم نے جان لیا کیا مکمل حقیقت، ٹھیک ہے، کہ جس میں کیا تھا انسان بھی شریک تھا اور دوسرے بھی شریک تھے، وہ کیا تھا جنس. فَإِذَا رَأَيْنَا شَبَحًا مِّن بَعِيدٍ، شبح کس کو کہتے ہیں؟ شبح کہتے ہیں جس کو دیکھنے کے بعد کسی انسان کا شبہ ہو. مثال کے طور پر وَعَرَفْنَا أَنَّهُ حَيْوَانٌ، اور ہم نے جان لیا کہ وہ کیا ہے، حیوان ہے. وَجَهِلْنَا خُصُوصِيَتَهُ، لیکن اس کی خصوصیت سے ہم جاہل ہیں کہ کون سا حیوان ہے. کیسے شبہ معلوم کیسے ہوتا ہے مولانا؟ کبھی کبھی پیڑ میں آپ دیکھیں گے تو دور سے دیکھنے سے نہیں لگتا کہ کیا ہے، کوئی بیٹھا ہے جیسے، لیکن ہوتا کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہوتی. دور سے ایسا لگتا ہے وہاں کوئی ہے، جا کے دیکھتے ہیں تو کچھ اور ہی ہوتا ہے. وہ انسان لگتا ہے کہ انسان ہے، دور سے جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں اسی کو بولتے ہیں شبہ. تو کہا کہ آپ نے شبہ کو دیکھا اور آپ نے جان لیا کہ وہ کیا ہے، حیوان ہے، لیکن کون سا حیوان ہے وہ واضح نہیں ہے. اسی لیے کہا وَجَهِلْنَا خُصُوصِيَتَهُ، لیکن اس کی خصوصیت سے ہم کیا ہیں، جاہل ہیں کہ آیا وہ حیوان ناطق ہے یا حیوان ساحل ہے یا حیوان مفترس ہے. فَبِطَبِيعَتِنَا نَسْأَلُ، تو ہم فطرتاً سوال کریں گے. سمجھ رہے ہیں مولانا؟ ہمارے اندر سے یہ سوال پیدا ہوگا، ہم خود سوال کریں گے ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، وہ کون سا حیوان ہے، ٹھیک ہے، ایو حیوان فی ذاتہ، وہ کون سا حیوان ہے. وَلَوْ عَرَفْنَا أَنَّهُ جِسْمٌ فَقَط، لیکن اگر ہم جان جائیں کہ وہ فقط و فقط کیا ہے، جسم ہے، لَقُلْنَا، تو ہم کہیں گے ایو جسم ہوا فی ذاتہ، کہ وہ خود میں کون سا جسم ہے. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ بَدَلَ فِي ذَاتِهِ، اگر آپ ذاتہ نہیں کہنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں فی جوہرہ او حقیقتہ، یعنی اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے. وہ ہے تو حیوان، وہ ہے تو جسم، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے. ایو حیوان ہوا فی ذاتہ او ایو جسم ہوا فی ذاتہ. اب یہاں جسم کہہ رہا ہے فی ذاتہ ہی یعنی فی حقیقتہ ہی. وَإِن شِئْتَ قُلْتَ بَدَلَ فِي ذَاتِهِ، اور اگر آپ چاہیں تو کہیں ذات کے بدلے کیا، فی جوہرہ او حقیقتہ، صحیح ہے، اپنے جوہر میں یا اپنی حقیقت میں. فَإِنَّ الْمَعْنَى وَاحِدٌ، تو فی ذاتہ کا، فی جوہرہ کا او فی حقیقتہ کا معنی کیا ہوگا، سب ہم معنی ہوں گے. وَالْجَوَابُ عَنِ الْأَوَّلِ نَاطِقٌ، اور پہلے والے کا جواب کیا ہوگا، ناطق ہوگا. فقط صرف و صرف کیا ہوگا، ناطق. کیوں؟ کیونکہ ہم جان گئے ایو حیوان ہوا فی ذاتہ، ہم جان گئے کہ وہ حیوان ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی خصوصیت سے ہم جاہل تھے، تو اس کے جواب میں صرف کیا کہا جائے گا، ناطق. اب دوسرے کے جسم میں جب کہا ایو جسم فی ذاتہ ہی، تو کہا او وَهُوَ فَصْلُ الْإِنسان، اور وہ کیا ہے مولانا، ناطق کیا ہے، انسان کی فصل ہے. او ساحل، یا اگر کہیں گے کہ وہ حیوان کیا ہے، ہاں تو کہیں گے ساحل، وہ کیا ہے، ساحل ہے. وَهُوَ فَصْلُ الْفَرَسِ، صحیح ہے، اور وہ کس کی فصل ہو جائے گی، نہیں یہ پہلے ہی والے کے جواب میں ہے مولانا. ایو حیوان کے جواب میں اگر آپ ناطقن کہیں گے تو ناطق کس کی فصل ہوگی، انسان کی فصل ہوگی. ساحل کہیں گے تو کس کی فصل ہوگی، فرس کی ہوگی. سمجھ رہے ہیں، وہ جو بھی حیوان ہو. انہوں نے مثال کے لیے 2 مثالیں آپ کو دے دی. وعن الثانی، وایو جسم ہوا جب پوچھ رہے ہیں تو عن الثانی اس کا جواب کیا کہیں گے،
ہوا حساس، اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ حساس ہے. حساس متحرک بالارادہ کس کی فصل ہے؟ حیوان کی. وَهُوَ فَصْلُ الْحَيْوَانِ، اور وہ فصل ہے کس کی؟ حیوان کی. پوچھا گیا ایو جسم ہوا، ہم نے کہا حساس. وہ کیا ہے؟ حساس ہے. حساس متحرک بالارادہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فصل کس کی ہوگی؟ حیوان کی، کیونکہ اپنے ارادے اور اختیار سے وہ کیا کرتا ہے؟ حرکت کرتا ہے. اذن یصح ان نقول ان الفصل یقع فی جواب ای شیء، تو پھر ہمارا کہنا صحیح ہوگا کہ فصل جواب میں، فصل واقع ہوتی ہے جواب میں کس کے؟ ایو شیء کے جواب میں واقع ہوتی ہے. وشیء کنایۃ عن الجنس الذی عرف قبل السوال عن الفاصل. صحیح ہے. اور شیء کنایہ ہے کس کے بارے میں مولانا؟ اس جنس کے بارے میں کہ جس کو فصل سے پہلے آپ نے کیا کر لیا؟ فصل کے بارے میں سوال کرنے سے پہلے جان لیا ہے. ٹھیک ہے. ایو شیء، شے کو تو ہم نے جان لیا نا. صحیح. اب خصوصیت کے بارے میں جاننا ہے تو کہنا شے کنایہ ہے کس کے بارے میں؟ اس جنس کے بارے میں جس کو آپ نے فصل کے سوال سے پہلے جان لیا ہے. وعلیہ یصح تعریف الفصل بما یاتی، اس بنیاد پر فصل کی تعریف اس چیز سے کرنا صحیح ہوگی. کیا؟ ہوا جزء الماہیت المختص بہا، وہوا جزء الماہیت المختص بہا. یہ ایک تعریف ہو گئی مولانا. فصل کی ایک تعریف ہے یہ. الواقع فی جواب ای شیء هو فی ذاتہ، یہ دوسری تعریف ہے. اس کے اندر دو تعریفیں شامل ہیں مولانا. ہوا جزء الماہیہ، ماہیت کا جز ہوتا ہے، لیکن یہ جز کیا ہوتا ہے؟ المختص بہا، جو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مخصوص ہوتا ہے. یہ تعریف اول ہے فصل کی. اب دوسری تعریف کیا کی ہے؟ دوسری تعریف کی الواقع فی جواب ای شیء ہوا فی ذاتہ. صحیح ہے. جو واقع ہوتا ہے ای شیء فی ذاتہ کے جواب میں. تو یہ فصل کی دوسری تعریف ہوگی. اور اس کے بعد جو ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، وہ گفتگو ہماری صحیح ہے تقسیمات میں ہوگی. تو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے.